آج 17 ستمبر شہر حیدرآباد امت شاہ جی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اس سے قبل بھی وہ 2-3 دفعے تشریف لائے۔ واپسی کے بعد شہر حیدرآباد کی امن و سکون غارت میں آ گئی تھی۔ دنگے ہوئے، فساد ہوئے، جس کے نتیجے میں شہر حیدرآباد گوشہ محل کے MLA ٹی راجا کو جیل جانا پڑا اور آج بھی وہ جیل ہی میں سڑ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سقوط حیدرآباد یہ ہے آج کا موضوع کہ سن 1948 عیسوی میں حیدرآباد یعنی تلنگانہ انڈین یونین میں شمولیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، قتل و غارت گیری کے بازار میں لاکھوں ہندو مسلم بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں، تاریخ دان انعام الرحمن غیور نے کہا کہ ملک میں موجودہ BJP حکومت آصف جاہی سلطنت کو ظلم و ستم سے تعبیر کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ اس حکومت میں رعایا پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا اور یہاں کی عوام حکومت سے پریشان تھی۔ بالخصوص ہندو طبقہ انتہائی ظلم کا شکار تھا۔ ساتھیوں، یہ تمام باتیں من گڑھنت جھوٹ پر مبنی ہے۔ ساتھیوں، 15 اگست سن 1947 عیسوی میں بھارت انگریزوں کی حکومت سے آزاد ہوا۔ اس وقت ملک کے اکثر ریاستوں میں بادشاہت قائم تھی، جن میں حیدرآباد بھی شامل تھا۔ آہستہ آہستہ تمام ریاستوں نے اپنی ریاست کو بھارت میں ضم کر دیا، لیکن حیدرآباد کے بادشاہ اپنی رعایا کی بہتری کے لیے حیدرآباد کو آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت آزاد ہند کے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے حیدرآباد پر فوج کے ذریعے آپریشن بلو کے نام سے چڑھائی کر دی۔ اس دوران حیدرآباد کے کم و بیش 4000 سپاہی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ اپنے سپاہیوں کی موت کی خبر سن کر نظام صاحبے نے بالآخر 17 ستمبر کو ریاست حیدرآباد کو انڈین یونین میں ضم کرنے کا اعلان کیا، جن میں مہاراشٹرا اور کرناٹک کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ اس سلسلے میں انعام الرحمن غیور تاریخ دان نے کہا کہ ملک میں موجودہ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت آصف جاہی سلطنت کو ظلم و ستم سے تعبیر کرتی ہے اور یہاں یہ بیان کرتی ہے کہ اس حکومت میں رعایا پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا اور یہاں کی عوام حکومت سے پریشان تھی۔ بالخصوص ہندو طبقہ انتہائی ظلم کا شکار تھا۔ ساتھیوں، یہ تمام باتیں من گڑھنت اور جھوٹ پر مبنی ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آصف جاہی سلطنت میں تمام رعایا خوشحال تھی اور کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا جاتا تھا۔ عوام ہر اعتبار سے خوشحال تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس ایکشن کے دوران دکن کے کئی علاقوں بالخصوص کرناٹک اور مراٹھواڑہ کے کچھ علاقوں میں بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا۔ ان تمام واقعات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ تمام چیزیں اس وقت ضروری تھی یا یہ ظلم و ستم جان بوجھ کر کیا گیا؟ ساتھیوں، مورخین کے مطابق آپریشن بلو کے نام پر اس وقت فوج نے 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا اور ظلم و بربریت کے انتہا کی گئی تھی۔ انعام الرحمن کا کہنا ہے کہ BJP اور اس کی ہم خیال تنظیمیں 17 ستمبر کو جشن آزادی مناتی ہیں
اور نظام کے خلاف حد سے زیادہ زہر افشانی کرتی ہیں۔ اس کے برعکس ایسے بہت سے غیر مسلم افراد آصف جاہی حکمران کو رعایا پرور بادشاہ مانتے ہیں اور 17 ستمبر کو جشن منانے والوں کو RSS کے ہم خیال قرار دیتے ہیں۔ ایسے سیکولر افراد میر عثمان علی خان کی جانب سے رعایا اور ملک کے لیے کیے گئے کاموں کو ناقابل فراموش قرار دیتے ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے نظام کی جانب سے انجام دیے گئے بے مثال کارناموں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میر عثمان علی خان بہادر نے ریاست حیدرآباد کی ترقی کے لیے کئی بے مثال کارنامے انجام دیے تھے۔ گلبرگہ میں ایوان شاہی گیسٹ ہاؤس کی تعمیر، پارچہ ساڑی کے لیے MMS کاٹن مل کا قیام، جو اس وقت بھارت کی دوسری سب سے بڑی کاٹن مل تھی، صوبہ داری دفتر کا قیام، گورنمنٹ کالج محبوب، گلشن گارڈن محبوب ساگر، سینٹرل لائبریری، ریلوے اسٹیشن، پولیس اسٹیشن، ندیوں پر پلوں کی تعمیر کے علاوہ نظام کی جانب سے کئی فلاحی کام انجام دیے گئے تھے جس سے آج بھی لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ انعام الرحمن نے کہا کہ آصف جاہی حکومت نے کبھی بھی فرقہ پرستی پر مبنی حکومت نہیں کی، بلکہ ان کے دور حکومت میں سبھی مذہب کے ماننے والے مل جل کر رہا کرتے تھے اور نظام حکومت میں کئی غیر مسلم افراد اہم عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے کہا کہ نظام نے ہمیشہ ہندو اور مسلمانوں کو اپنی دونوں آنکھوں سے تعبیر کیا تھا۔ سقوط حیدرآباد کے دوران ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، جبکہ اس دن جشن منانا فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا۔ تو سنا میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ کی روشنی میں ایک تاریخ داں کے خیالات کو آپ کے سامنے ظاہر کیا۔ آج میں شہر حیدرآباد کے نواحی علاقہ میں قیام پذیر ہوں۔ ہمارے درجنوں ہندو بھائی ہیں، ریڈی بھائی ہیں، راؤ بھائی ہیں، جنہوں نے حیدرآباد ایکشن کو دیکھا ہے اپنے قریب سے۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں تو بے ساختہ وہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ شہر حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علاقہ جات میں میر عثمان علی پاشا نے جو تعمیری کام کیے ہیں آج بھی وہ ایک مثال ہے۔ ہمارے ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ میر عثمان علی پاشا کو ایک دیوتا بھگوان سمجھتے تھے۔ آج بھی گاؤں کھیڑے میں میر عثمان علی پاشا کی تعریف میں شادی بیاہ میں ہندو بھائی کی عورتیں گیت گاتی ہیں ساتھیوں۔ تو یہ صحیح تاریخ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں اس نیت سے کہ آپ اس ویڈیو کو سن کر ابھی ہی اپنے دوستوں تک کے آگے بڑھا دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین شہر حیدرآباد کو بد نظروں سے، نفرت کی نظروں سے محفوظ فرما۔ اللہ حافظ۔